أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو قرآن کریم دا پاتھ آف اسلام. میرے پیارے ویورز، آج انشاءاللہ ہم پھر سے ترجمہ پڑھیں گے اور ہم سورہ بقرہ میں ہیں. جیسا کہ ہمارا پریویس درس جو تھا وہ حج کے متعلق تھا، یہ درس بھی حج عمرہ سے متعلق ہے. بہت ہی مفید باتیں ہیں. چلے آتے اپنے ترجمے کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے. والحرمات قصاص، اور حرمت قصاص ہے یعنی بدلہ ہے. فمن اعتدى علیکم، پس جو شخص کی زیادتی کرے وہ تم پہ، فاعتدوا علیہ، پس زیادتی کرو تم اس پہ، بمثل ما اعتدى علیکم، مثل وہ جو کہ زیادتی کی اس نے تم پہ. واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے. واعلموا، اور جان لو تم، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اب ہوا کیا کہ مسلمانوں کو جب حج کے لیے وہ آئے تو ان کو روک دیا گیا. تو اگلے سال جب وہ ذی القعدہ کے مہینے میں پھر سے آئے حج کے لیے، اس کے ساتھ ایک بات اور بتاتی چلوں کہ قدیم زمانے میں 4 اسلامک مہینوں کو بہت توقیر عزت دی جاتی تھی. 4 مہینے کون کون سے تھے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ان 4 مہینوں میں لوگ نہ تو ایک دوسرے سے لڑتے تھے، نہ ہی کوئی نقصان پہنچاتے تھے، کوئی ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتا تھا. یہاں پہ اسی بات کی وضاحت دی گئی ہے کہ یہ حرام مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے، جس میں لڑنے کی اجازت تو نہیں ہے. لیکن اگر وہ تم پہ زیادتی کرے کافر لوگ تو اب تم ان سے لڑ سکتے ہو، کیونکہ اب حج جو ہے وہ پورے سال میں باقی مہینوں میں ادا نہیں ہوتا، اپنے مخصوص ٹائم پہ ادا کیا جاتا ہے. اسی کے لیے مسلمان جب پیسے ذی القعدہ مہینے میں آ رہے تھے تو ان کو کہہ دیا گیا کہ اب تم پہ یہ لاگو ہے کہ اپنے حج جو نیت سے جو لاسٹ ایئر گئے تھے اس کی قضا اسی مہینے میں کرو واپس. دوسری بات یہ کہ اگر کفار حرام مہینے کا خیال نہ رکھیں اور تم پہ زیادتی کرنا چاہیں تو جیسا وہ کرتے ہیں بدلے میں ویسے ہی ان کو جواب دو. کفار کی ایک یہ جہالت کی عادت تھی کہ اگر حرمت والا مہینہ ہوتا تو اس میں وہ کسی سے لڑ پڑتے تو کہتے کہ یہ حرام مہینہ نہیں ہے. جیسے اگر محرم میں ان کی کسی کے ساتھ لڑائی آ گئی تو وہ لڑتے اور بعد میں کہتے کہ یہ مہینہ ہم نے سفر کے مہینے سے بدل ڈالا، یہ سفر کا مہینہ تھا، اور نیکسٹ منتھ کو پھر وہ محرم بنا لیتے. ادھر کہہ دیا گیا کہ اس میں آپ کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے کیونکہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. لیکن اگر پھر بھی کافر ان مہینوں کا خیال نہ رکھے حرمت کا تو پھر بدلہ لے لو اپنا. وہی بات کہی گئی ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. حرام مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینہ ہی اس کے بدلے میں قضا کے لیے ہوگا، اور ادا کرنا اپنے یہ حرمت کے مہینے میں یہ قصاص ہے، بدلے کے طور پہ ہے. لیکن اس کے باوجود فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اگر پھر بھی تم سے کوئی زیادتی کرے تو تم بھی جواباً کر لو ویسا ہی جیسا کہ انہوں نے تجھ سے زیادتی کی. لیکن ساتھ میں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اپنے دل میں اللہ کا تقوی اختیار رکھو اور جان لو تم کہ اگر تمہارے دل میں تقوی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور مت ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف. وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو تم. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے.
اچھا، دوسرے کچھ لوگوں کی کیا عادت تھی زمانہ جاہلیت میں، کیا کرتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ جب آپ حج کے لیے نکلو گے تو پھر حج کرنے کوئی جائے گا تو پھر وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا. تو بعد میں جب اسلام رائج ہوا تو مسلمانوں کا بھی یہی طریقہ تھا، ان کو یہی لگتا تھا کہ حج کے لیے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، یہی نیکی ہے. اور پھر وہاں پہ کھانے پینے کے لیے استعمال کی چیزوں کے لیے مانگتے پھرتے تھے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، بلکہ اپنے آپ پہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اپنا زاد راہ سب کچھ آپ لے کے جا سکتے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، نیکیاں کرو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اچھے اچھے کام کرو. اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو نیکی کو اختیار کرتے ہیں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور مت ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، اور نیکی کرو، تم صدقہ خیرات کرو، نیکی کے کام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو تم حج اور عمرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر روک دیے گئے تم، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور مت منڈواؤ تم اپنے سروں کو. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچے قربانی کا جانور اپنے حلال، اپنے ذبح ہونے کی جگہ کو. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو شخص کے ہو وہ تم میں سے بیمار. أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کو ہو تکلیف اپنے سر میں. فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، پس فدیہ دینا ہے روزے رکھ کے. أَوْ صَدَقَةٍ، یا صدقہ دے کے. أَوْ نُسُكٍ، یا قربانی دے کے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب بے خوف ہو جاؤ تم. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو شخص کی پورا کرے وہ عمرے کو حج تک. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو کچھ میسر ہو قربانی کے جانور میں سے. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، پس جو شخص کے نہ پائے وہ. فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، بس روزے رکھنا ہے 3 دن حج میں. و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 دن جب واپس لوٹو تم. تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 ہوئے. ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس شخص کے لیے جو کہ نہیں ہے اس کا گھر یا رہنے کا ٹھکانہ مسجد حرام کے پاس. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم. أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو پورا کرو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر کسی طرح سے تم حج کو اور عمرے کو پورا نہیں کر پائے تو اب تم نے قربانی کرنی ہے، قربانی دینی ہے. جو کچھ بھی قربانی میں سے میسر ہو، سب سے ادنی درجے کی ایک بکری ذبح کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اب کیا کرنا ہے؟ قربانی کے جانور آپ نے بیچنا ہے کسی نہ کسی طرح، جیسے آپ نے بکری لی بیچ دیں کسی کے ہاتھوں کہ وہ اپنی جگہ پہ اپنے مقرر وقت جو ٹائم ہے ذبح کا اس وقت اسے ذبح کرتے ہیں. جب تمہیں یقین ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ بکری کو ذبح کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد اپنے سروں کو منڈواؤ. مردوں کے لیے آرڈر ہے. اور مت منڈواؤ تم اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچے قربانی کا جانور اپنی قربانی کی جگہ کو. ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ کہ کب قربانی دینی ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہے یا اسے سر پہ کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ سر اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتا، تو اب ایسے بندے نے فدیہ دینا ہے. فدیہ کیسے دینا ہے؟ سب سے پہلے تو 3 روزے رکھے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر صدقہ خیرات دے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر قربانی دے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ
فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی. بس جب تمہیں کمپلیٹلی طور پہ امن ہو، یعنی بے خوف ہو جاؤ کہ مجھے کوئی تکلیف یا بیماری نہیں ہے، یا سر منڈوا سکتا ہوں، کوئی ایشو، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جو بندہ گیا حج اور عمرہ کرنے، تو اس نے وہاں پہ عمرہ بھی کر لیا، پھر حج کو بھی کر لیا، تو اس کے بعد وہ آرام سے قربانی کر لے لاسٹ میں. اسی کا ذکر ہے یہیں پہ کہ بس جو شخص کے وہ پورا کرے عمرے کو حج تک، یعنی حج تمتع کرے، پہلے عمرہ اور حج دونوں کر لے، اور حج افراد نہ ہو، یعنی کہ ایک چیز کر لی اور ایک چیز رہ گئی، بلکہ کمپلیٹلی سارے افعال پورے کر لے. پھر اس کے بعد فمستیسر من الہدی، پھر قربانی دے لاسٹ میں. اسے یہ جو سارا ایکٹ ہو جاتا ہے کمپلیٹلی، تو ایسے دم شکر بھی لوگ دیتے ہیں جو ہمارے مذہب کے موافق، کہ پھر لاسٹ میں قربانی دی جاتی ہے. اب اس قربانی کے بارے میں بھی مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں. کچھ کے نزدیک اس کا گوشت خود کا ناجائز ہے، کچھ کے نزدیک نہیں، تو پھر وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. لیکن یہ کہ قربانی دینی ہے، اس پہ سب علماء متفق ہیں. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اگر کوئی بندہ پھر نہیں کر سکا اپنے آپ سے ان کو پورا، قربانی نہیں دے سکا، تو اب اس نے کیا کرنا ہے، اس نے 3 روزے حج کے دنوں میں رکھنے ہیں. عرفات کے دن تک اس کا تیسرا روزہ ہو جانا چاہیے، 3 روزے وہ پوری کر لے گا، اور پھر 7 روزے وہ تب رکھے گا جب وہاں سے حج سے اس کی واپسی ہو جائے. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، 7 اس کے بعد رکھے گا. سو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، پورے 10 روزے ہو گئے. اور یہ آرڈر کس کے لیے؟ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ آرڈر اس بندے کے لیے جو مسجد حرام کے پاس نہ رہتا ہو، یعنی اس کا گھر کسی اور شہر کنٹری میں ہو، تو پھر اس کو تو آنا پڑے گا. تو ایسے بندے کو حج اور عمرہ دونوں ایک ٹائم پہ کرنا ہوتا ہے، پہلے عمرہ کرتا ہے پھر حج کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کر پایا تو پھر اس نے بعد میں روزے رکھنے ہیں 3 دن عرفات کے دن تک، پھر واپس آ کے 7 اور روزے رکھے جاتے ہیں. جو وہاں پہ مکہ کے باشندے یعنی آس پاس رہتے ہیں، تو وہ بے شک وہ عمرہ کسی ٹائم جا کے، حج کسی ٹائم وہ تو کر لیتے ہیں آرام سے، ان کے لیے تو مشکل نہیں ہوتا، وہ تو لاسٹ میں صرف حج کے افعال کر لیتے ہیں، ان کے لیے آرڈر نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم، ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو کہ اگر اللہ کے آرڈرز میں کمی بیشی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، سخت پکڑ والا بھی ہے. سو بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمرہ اور حج دونوں کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.